اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے یزیدوں کا مذہب۔ یزیدی یا یزیدی بین الناہرین کا کرد مذہبی اقلیتی گروہ اور شمالی بین الناہرین کے مقامی لوگ ہیں۔ یہ لوگ قبیلے سے باہر شادی کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا مذہب یزیدیت ایک توحیدی اور دوسرے توحیدی مذہب زرتشیت، اسلام، مسیحیت اور یہودیت کا ملاپ ہے۔ اگر کوئی یزیدی کسی غیر یزیدی سے شادی کر لے تو اس کو دائرہ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے اور اس شخص کو خود کو یزیدی کہلوانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر شمالی عراق کے محافظ نینوی میں آباد ہیں، جو قدیم اشوریہ کا حصہ ہے۔ آرمینیا، جارحیہ اور شام میں آباد یزیدی برادری میں 1990 عیسوی کی دہائی کے بعد خاصی کمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ یورپ خاص کر جرمنی میں منتقل ہو گئے۔ عراقی شہر موصل کے مغرب میں واقع یزیدی برادری کے مرکزی علاقے کو سنجار میں اس یزیدوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ داعش کے شدت پسندوں کے خیال میں اس برادری کا تعلق بنو امیہ سے ہے، جب دوسرے اسے انتہائی غیر مقبول حکمران یزید بن معاویہ سے جوڑتے ہیں۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے کا یزید بن معاویہ یا ایران کے شہر یزد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم جدید فارسی لفظ عزت سے ہے، جس کا مطلب خدا۔ ازدیز نام کا عام مطلب خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یزیدی بھی اپنے فرقے کا نام اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اس مذہب کے لوگ خدا کو یزدان کہتے ہیں اور اس کا اتنا اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے کہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یزدان کو متحرک طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور وہ زمین کا نگہبان نہیں بلکہ خالق سمجھا جاتا ہے، اور اس سے 7 عظیم روحانی طاقتیں نکلی ہیں، جن میں ایک مورخ فرشتہ ملک طاؤس ہے، اور جو خداوندی احکامات پر عمل درآمد کراتا ہے۔ ملک طاؤس کو خدا کا ہمزاد تصور کیا جاتا ہے۔ یزیدی ملک طاؤس کے دن میں 5 بار عبادت کرتے ہیں۔ یزیدیوں کے نزدیک ملک طاؤس کا دوسرا نام شیطان ہے، جو عربی میں ابلیس کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یزیدی فرقے کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یزیدی قرآن اور بائبل کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی روایات زبانی ہی ہیں۔ رازداری کی وجہ سے یہ یزیدی فرقے کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس فرقے کا تعلق فارسی مذہب سے بھی بیان کیا جاتا ہے، جس میں یہ روشنی اور تاریکی کے علاوہ سورج تک کی پوجا کرتے ہیں۔ یزیدی عقائد کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے اور بار بار پیدائش کا عمل روح کو خالص بناتا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق اگرچہ ان کے عبادت خانے سورج کی تصاویر سے سجائے جاتے ہیں اور ان کی قبروں کا رخ مشرق کی جانب سے طلوع آفتاب کی طرف ہوتا ہے، تاہم ان کے عقیدے میں اسلام اور مسیحیت کے کئی جز شامل ہیں۔ شادی کی تقریب میں یزیدی راہب روٹی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دولہا اور ایک حصہ دلہن کو دیتا ہے۔ شادی کی تقریب میں دلہن سرخ لباس پہنتی ہے۔ دسمبر میں یزیدی راہب سے سرخ شراب پینے کی بعد 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 15 سے 20 دسمبر کے دوران یہ موصل کے شمال میں واقع وادی لالش میں شیخ عدی بن مسافر کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں دریا میں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جس میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے۔ کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے برادری سے خارج کیا جائے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی روح کا خالص ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یزیدیوں کا کسی دوسرے مذہب اختیار کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔